اچھے اخلاق انسانی شخصیت کا وہ جوہر ہے جو اسے کمال انسانیت کی رفتوں تک لے جاتے ہیں۔ جس دل میں یہ نور بسا ہو وہ اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے۔ انسان کے اندر پائے جانے والے اچھے یا برے اخلاق ہی اس کی اصلیت کا آئینہ ہوتے ہیں، اور یہی پیمانہ اس کے کردار کی عظمت یا پستی کو طے کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا ہمیشہ انہی شخصیات کو اپنا امام اور رہنما مانتی آئی ہے جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں اخلاق اور کردار کی پختگی اور انسانی سیرت کی اصلاح کا درس دیا۔ اس کائنات میں جتنے بھی رہنما اور مصلحین آئے جنہوں نے انسانیت کو اخلاق کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی دعوت دی، ان سب میں سے عظیم و کامل و بے مثل ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل، ہر انداز، ہر عمل دنیا کے ہر فرد کے لیے ایک مکمل نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ وہ کامل زندگی جو انسان کو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی عطا کرتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ اللہ کی گواہی ہے کہ کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے بلند اور پاکیزہ اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی فضائل کی تکمیل کروں۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لوگوں کو اخلاقی بلندیوں کی طرف متوجہ کرنا اور ان کے کردار میں اعلیٰ صفات پیدا کرنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ وہی ہے جن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ وہی قرآنی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اپنی مکمل اور کامل صورت میں مجسم نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ اخلاق حسنہ والا ہو۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ انسانی زندگی کی حقیقی معراج ہے، اور اسوہ حسنہ کے بغیر فلاح کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک ایسا چراغ ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے دلوں کو منور کرتا رہے گا، اور آپ کی سیرت اس دنیا میں اعلیٰ اخلاق اور کردار کا سب سے روشن مینار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی تھا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ مختصر مگر جامع جواب دراصل ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن میں موجود ہیں، یعنی قرآن ہمارے لیے ایک کتاب ہے، اور اس کتاب انقلاب کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کا عملی نمونہ اور کامل تصویر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند واقعات پر نظر ڈالنے سے ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور بلند اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ صداقت اور راست بازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ خصوصاً نبوت سے قبل کی زندگی صداقت اور امانت کی بے مثال شہادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانا جاتا تھا۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت کا گواہ تھا۔ ایک مشہور واقعہ جو آپ کی صداقت کو ثابت کرتا ہے سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے سوال کیا کہ تم نے بچپن سے مجھے دیکھا ہے، تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ تمام لوگوں نے با یک آواز کہا کہ اے محمد، ہم نے آپ کی زندگی میں کبھی سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ بے مثال سچائی تھی جس نے لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو راسخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیشہ حق اور صداقت کے کلمات نکلتے، اور یہی سچائی آپ کے اخلاق حسنہ کا بنیادی حصہ تھی۔
آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو سچائی کی دعوت دی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری امانت تمہیں واپس نہیں کی جاتی تو یہ تمہاری دیانتداری کا امتحان نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت داری ہر وقت اور ہر صورت میں برقرار رہی، خواہ معاملہ اپنے پیروکاروں کا ہو یا مخالفین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی ایک اور نمایاں صفت عفو درگزر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو معاف فرما دیتے، چاہے انہوں نے اپنی آپ کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو۔ دشمنوں کے ظلم اور ستم، مخالفت اور اذیتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معافی مانگنے پر نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ اپنی شفقت اور محبت کے دامن میں جگہ دی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تمہیں تکلیف دی ہو اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس پر صبر کرو۔ مکہ میں 13 سالہ زندگی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بے پناہ مظالم کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہ لیا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ظالم کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کو بھی معاف کر دیا۔ یہ درگزر، معاف کرنا، صبر و تحمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی عظیم ترین مثالیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اور عفو درگزر کرتا ہے۔ یہ وہ اخلاق تھے جو انسانی فطرت کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہی وہ صفات ہیں جن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دی۔